بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، یہ واقعہ ہے ایک شخص کا جسے گھر کی ضرورتوں نے گھیر لیا۔ اسے کچھ رقم کی ضرورت پڑ گئی جس سے وہ گھر کی ضرورتیں پوری کرتا، لہٰذا وہ ایک مالدار شخص کے پاس گیا اور اس سے بولا کہ مجھے 1000 دینار قرضہ دے دو۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں تمہیں قرضہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن کوئی گواہ لاؤ۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میرے پاس صرف ایک ہی گواہ ہے اور وہ ہے میرا اللہ۔ تم مجھے قرضہ دے دو، میرا اللہ گواہ ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، کوئی کفیل لے کر آؤ تاکہ اگر اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو جائے تو وہ کفیل تمہاری رقم ادا کرے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میرا کفیل بھی اللہ تعالیٰ ہے اور میرا گواہ بھی اللہ تعالیٰ ہے، میں اس کو گواہ اور کفیل بنا کر تم سے 1000 دینار قرضہ لوں گا اور میں واپس بھی ضرور کروں گا۔ وہ شخص دوسرا جو کہ مالدار شخص تھا، بہت ہی نیک دل تھا، وہ کہنے لگا کہ اللہ کو کفیل بنایا ہے تو میں قرضہ ضرور دوں گا۔ اس نے 1000 دینار اس شخص کو قرضہ دے دیا، لہٰذا وہ شخص چلا گیا۔ اب وہ شخص اس مالدار شخص کے پاس جہاں آیا تھا وہ ایک سمندر پار تھا، وہ سمندر پار کر کے آیا تھا اور اس سے قرضہ لے کر واپس گھر کو گیا۔ گھر جا کر اپنی ضرورتیں پوری کیں، مدت پوری ہوئی، قرض دینے کا وقت آ گیا۔ جب قرض دینے کے لیے آیا تو چونکہ اس کا گھر سمندر پار تھا تو سمندر پار کرنے کے لیے اسے کوئی بھی چیز نہ ملی۔ وہ قرض دینے کے لیے آیا مگر اسے کوئی ایسی سہولت میسر ہی نہ تھی کہ وہ سمندر پار کر کے جاتا اور اسے قرض واپس کر کے آتا، لہٰذا اسے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے پاس سے ہی ایک لکڑی اٹھائی اور اس لکڑی میں 1000 دینار رکھے اور خط بھی لکھا اور لکھا کہ میں نے پیسے جمع کر لیے تھے، مجھ سے بدگمان مت ہونا، میں نے اللہ کو کفیل اور گواہ بنایا تھا، یہ پیسے میں اس لکڑی میں رکھ رہا ہوں اور اللہ یہ پیسے اس تک پہنچا دے، یہ جس کے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ لکڑی بہا دیتا ہے اور وہ لکڑی ڈوب جاتی ہے۔ اب وہ شخص سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ لکڑی ڈوب گئی اور رقم بھی ضائع ہو گئی، لہٰذا وہ گھر چلا جاتا ہے اور عین اسی وقت پر وہ مالدار شخص وہاں پر آ جاتا ہے جس کا یہ قرض دار تھا، لہٰذا وہ شخص وہاں آتا ہے اور انتظار کر کر کے واپس جانے لگتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس شخص نے تو اللہ کے نام پر دھوکہ کر دیا، اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، مقررہ مدت کے بعد بھی اس نے قرض واپس نہیں کیا، لہٰذا وہ جانے لگتا ہے تو وہی لکڑی عین وقت پر اس کے سامنے سے گزر رہی ہوتی ہے۔ اب وہ یہ سوچ کر وہ لکڑی اٹھا لیتا ہے کہ گھر جا کر ایندھن کے طور پر کام آئے گی، جلانے کے طور پر کام آ جائے گی، لہٰذا وہ یہ لکڑی اٹھاتا ہے اور گھر جاتا ہے اور اس لکڑی کو جب وہ چیرتا ہے تو اس لکڑی میں سے 1000 دینار اور وہ خط برآمد ہوتے ہیں۔ وہ حیران رہ جاتا ہے۔ دوسری طرف وہی شخص جسے یہ لگ رہا تھا کہ وہ لکڑی اور رقم ڈوب گئے ہیں، دوبارہ سے 1000 دینار کہیں نہ کہیں سے اکٹھے کرتا ہے اور اب کی بار اسے کشتی کی سہولت بھی مل جاتی ہے۔ وہ بیٹھتا ہے اور پار کر کے جاتا ہے اسی مالدار شخص کے پاس اور اس سے کہتا ہے کہ اے بھائی، مجھ سے بدگمان مت ہونا، میں اس روز بھی تمہارے پیسے لے کر آیا تھا مگر اس دن مجھے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملی تھی کہ میں سمندر پار کر کے تمہیں تمہارا قرض لوٹاتا، لہٰذا آج میں 1000 دینار پھر سے کر کے لایا ہوں اور تمہیں قرضہ واپس کرنے آیا ہوں۔ تو وہ شخص مسکرایا اور کہنے لگا کہ اللہ کے بندے، آپ کا قرضہ تو مجھے مل چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسا وسیلہ بنایا ہے، آپ کی لکڑی مجھے مل گئی، آپ نے جس لکڑی میں خط اور رقم ڈالی تھی وہ اللہ کے حکم سے میں نے ہی اٹھائی تھی۔ سبحان اللہ۔ دوستو،
آپ نے دیکھا کہ کیسے اس شخص نے اللہ پر یقین کیا اور اس لکڑی پر صرف اس نے یہ کہا کہ اللہ یہ اس کے پاس پہنچا دے جو اس کا حقدار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ لکڑی عین وقت پر اس شخص کے پاس پہنچائی اور اس شخص میں ذہن میں یہ خیال بھی پیدا کیا کہ وہ یہ لکڑی اٹھائے۔ دوستو، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنی خواہشات بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر انہیں کبھی مایوس نہیں کرتا۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔